یہ واقعہ ہے حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مصر میں ایک سال ایسا بھی آیا آپ کے زمانے میں جو بارش نہ ہونے کی وجہ سے مصر میں قحط آ پڑا تھا۔ دھیرے دھیرے ہر طرف ہریالی ختم ہونے لگی تھی۔ جتنے بھی مصر میں فصل تھے وہ سب سوکھ چکے تھے۔ تمام کے تمام جو ہے وہ فصلیں خراب ہونے لگ گئے تھے اور لوگ بلبلا اٹھے۔ کچھ لوگ حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، درخواست کی کہ آپ دعا فرما دیں، آپ اللہ والے ہیں، دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تمام کے تمام مخلوق ختم ہونے کے آثار نظر آتے ہیں۔ جب لوگ آپ سے ملاقات کر کے واپس چلے گئے تو حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنا سامان سفر جو ہے وہ باندھ چکے تھے۔ آپ سفر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور ملک سے باہر نکل گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، بارش کھل کر بسی، بے حد بارش ہوئی۔ بارش کھل کر برسنے کی وجہ سے دریائے نیل پانی سے بھری ہوئی تھی۔ جدھر بھی دیکھو ہر طرف جل ہو گیا تھا، ہر طرف پانی، اور جو ہے قحط کا خطرہ ٹل گیا۔ حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ بارش ہونے کے 20 روز بعد واپس مصر تشریف فرمائے۔ لوگوں نے وطن چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ پوچھا۔ نے فرمایا لوگوں کے تعاملی کی وجہ سے انسانوں کا اور جانوروں کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میں خیال کیا لوگوں میں سب سے گناہگار اور خطا کار میں ہی ہوں، اسی لیے میں یہاں سے چلا گیا۔ میں وطن چھوڑ کر جانے کی وجہ یہی تھی، کہیں میری وجہ سے لوگوں کا اور جانوروں کا رزق ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر! ان کو کیا ضرورت تھی گناہگار کہنے کی؟ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا اللہ کا دوست ہونے کے باوجود بھی خود کو گناہگار اور خطا کار سمجھتے ہیں۔ لیکن آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، سے زیادہ گناہ جو ہے اس دنیا میں ہم سے ہوئی، لیکن پھر بھی خود کو نیک اور پاک سمجھتے ہیں۔ خود کو گناہگار آج کے وقت میں سمجھتا کون ہے؟ یہ لوگ ہے کون جو اللہ کے دوست کہتے ہیں؟ زمانہ ان کو اولیاء اکرام کہتا ہے۔ یہ لوگ ہے کون کہ ان کے ہاتھ اٹھانے سے اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہ مثال سمجھا دوں میں آپ کو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، باپ اس کو وہاں کھڑا کر دیتا ہے اور پاس بیٹھ کے بلاتا ہے، بیٹے ادھر آؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ اتنے قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے بیٹے ادھر آؤ۔ اگر باپ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ میری طرف متوجہ ہو کر قدم اٹھاتا ہے یا نہیں، یہ وہ بار بار کہتا ہے بیٹے ادھر آؤ، بیٹے ادھر آؤ۔ جب باپ بلاتا ہے تو وہ بچہ قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب قدم اٹھاتے ہوئے وہ بچہ ڈرنے لگتا ہے، اور جب گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو کبھی گرنے نہیں دیتا اور اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے۔ بالکل ہماری مثال اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے مستق آؤ۔ پروردگار کو معلوم ہے یہ میرے بندے ہیں، کمزور ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے اور شیطان لگا ہوا ہے۔ یہ بندوں کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف توجہ کرتے ہیں یا نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے بندے مجھ تک پہنچ جاؤ۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری طرف قدم اٹھاتا کون ہے، جو ہمت کر لیتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، یہ ڈلنے بھی لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میری طرف اگر تم ایک قدم آگے بڑھاؤ تو میں تمہاری محبت میں 70 قدم جو ہے میں تم تک پہنچتا ہوں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، لولا فضل اللہ علیکم رحمتہ
اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، زکا منکم حدن حددا، تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی ستھرا نہیں ہوتا، تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی صاف نہیں ہوتا، تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی پاک نہیں ہوتا، لیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو صاف کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، اس کو ستھرا کرتا ہے۔ پاک ہونا، خود کو پاک کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، معلوم ہوا یہ سب کرنے کے بعد بھی رات کو اللہ کے سامنے دامن پھیلانا پڑے گا۔ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں یہ سب یہی کرتے تھے، جب رات کا وقت ہوتا تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے کہ مولا ہمارے اعمال تھوڑے ہیں، مولا ہم پر رحم کر، اسے سختی سے حساب نہ لے کیونکہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا لولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد حددا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا جب تک میری رحمت نہ ہو، میں رحمت نہ دے دوں کو پاک یا صاف کرنا میرے رحمت کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ آزمائشیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ میرا بندہ میری طرف مائل ہوتا ہے یا نہیں، کہ اس کی مصیبتوں میں مجھے پکارتا ہے یا نہیں، کی مصیبتوں میں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندہ اس کی مصیبتوں میں میری طرف قدم بڑھاتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے ایک بھی قدم بڑھا لیا تو میں اس کے محبت میں 70 قدم خرید جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں، کے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے اور میری رحمت کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں، تو صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے طرف یہ مائل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اب سوال ہے کہ پاک، ستھرے اور صاف کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے ذکر سے، اچھے اخلاق سے، حسن سلوک سے، نیک سوچ، نیک خیالات سے۔ دشمن کو دیکھ کر بھی اگر اس کے دل میں رحم محسوس ہوتا ہو تو سمجھ لیں اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اور دوست کو دیکھ کر اگر تم جلنے لگو، بھائی کو، اپنے خود کے بھائی کو دیکھ کر تم جلنے لگو تو سمجھ لو اللہ تم سے نفرت کرتا ہے۔ جان لو اللہ جس سے نفرت کرتا ہے اس کی دنیا بھی نہیں اور آخرت بھی نہیں، دونوں جہاں میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔